چڑیوں کی چہچہاہٹ اور مرغیوں کے مسلسل کٹ کٹ کٹاک کرنے کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے بند کھلی آنکھوں سے تنکوں سے بنی چھت کی طرف دیکھا جن میں چڑیوں نے گھر بنا رکھے تھے۔ وہ خوراک تلاش کر کے لاتی اور ان گھونسلوں میں موجود اپنے بچوں کو کھلاتی۔ ان تنکوں کی چھت اور مٹی کی دیواروں والے کمرے، جن کے مقامی زبان میں سال کہتے ہیں، ان میں 3 چرپائیاں لائن میں پڑی ہوئی تھی۔ ایک کونے میں صندوق رکھی تھی جس پر سفید رنگ کی کڑھائی والی چادر ڈالی گئی تھی۔ اس صندوق کے اوپر ایک اور بکسا رکھا تھا اور اس پر بھی ویسی ہی چادر تھی۔ سال کی دیواروں پر مٹی کی سفیل بنی ہوئی تھی۔ اس پر بہت سے سامان رکھے تھے جیسے نہ استعمال ہونے والے برتن، کھیتوں میں کی جانے والی سپرے اور نئے ڈبہ بند جوتیاں۔ وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھا اور چارپائی سے اتر کر جوتے پہنتا لکڑی کے دروازے کو دھکیلتا باہر صحن میں آیا، جہاں تانبے جیسی سنہری دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ نیم کے بڑے درخت کے نیچے 2-3 چارپائیاں پڑی تھیں، جن میں سے ایک پر اس کی چھوٹی بہن سمرین بیٹھی کپڑے پر کڑھائی کر رہی تھی اور سرخ دھاگے سے پھول بنا رہی تھی۔ اماں ٹالی کے درخت کے نیچے لگے نلکے پر کپڑے دھو رہی تھی۔ اسے آتے دیکھا تو بولی، پتر اندر کمرے میں سولر پنکھا چلا کر سو جاتا، سال میں تو گرمی ہوگی۔ نہیں اماں، آج تو ویسے ہی اٹھنے میں دیر ہو گئی، وہ نلکے سے منہ دھوتے ہوئے بولا۔ اماں نے کپڑے سائڈ پر کر لیے کہ ان سے صابن نہ نکل جائے۔ وہ منہ دھو کر نیم کے نیچے چارپائیوں میں سے ایک پر آ بیٹھا اور کڑھائی والا سفید رنگ کا تکیہ گود میں رکھ کر ارد گرد دیکھنے لگا۔ ایک مٹی کا کمرہ، ایک سال اور باہر چھوٹی دیواروں والی جگہ پر مٹی کا چولہا رکھا تھا۔ سائڈ پر چھپڑ بنا ہوا تھا۔ چھپڑ بنا کر مویشیوں کو وہیں باندھا گیا تھا اور ان کے گھر کی دیواریں نہیں تھی، بلکہ بستی میں موجود گھروں میں کسی کے گھر کی دیواریں بھی نہیں تھی۔ جس طرف اعلانہ تھا وہاں کیکر کی جھاڑیاں دے کر باڑ بنائی گئی تھی۔ کیونکہ گرمیاں تھیں اس لیے سب باہر صحن میں چارپائی بچھا کر سوتے، اور سردیوں میں اندر سردیوں کے لیے مویشی باندھنے کے لیے ایک کمرہ بنا ہوا تھا جسے بھاڑا کہتے ہیں۔ ادا یہ تو دیکھ میں نے کتنا سوہنا پھل بنایا ہے۔ بھائی دیکھ میں نے کتنا خوبصورت پھول بنایا ہے۔ سمرین نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر اسے فریم میں بنا پھول دکھاتے ہوئے کہا۔ بہت اچھا ہے۔ اس نے اس کا سر تھپکا اور باہر آ گیا۔ کچے راستے کے ارد گرد اگی ہوئی فصلیں، کچی سڑک کے ایک طرف دور دور تک کھیتوں کا ایک سلسلہ تھا، جبکہ دوسری طرف بغیر دیواروں والے کچے گھر۔ اگرچہ موسم سہانا تھا، تیز ہوا چلنے کے باعث دھوپ زیادہ اثر نہیں کر رہی تھی، مگر وہ اس دل کا کیا کرتا جو لگ ہی نہیں رہا تھا۔ دل کو تو شاید وہ وہاں چھوڑ آیا تھا جہاں وہ تھی، جہاں اس کی یادیں بکھری ہوئی تھی، جہاں کسی کی آنسو بھری راہیں اس کی راہیں تکتی تھی۔ کچھ آگے ریت ملی مٹی پر بیری کے درخت، جہاں سے بچوں میں سے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیر توڑ کر کھایا کرتا تھا، وہاں پر مختار چاچا کا کھوکا تھا اور جہاں پر بچوں کے کھانے کی چیزیں بھی ملتی تھی۔ مختار چاچا کے کھوکے پر مختار چاچا کا ابا منیر کھوکے کے آگے بنی چھت کے نیچے چارپائی ڈالے تھال بجا بجا کر گا رہا تھا۔ وہ وہاں ان کے پاس چارپائی پر جا کر بیٹھ گیا۔ نیچے کچھ بچے مٹی میں کھیل رہے تھے۔ منیر بابا آنکھیں بند کیے گاتا گیا۔ اس کی آواز نے جیسے اس کے دل پر اثر کیا تھا۔ اچھا پتر تو کڈا آیا شہر تو؟ یعنی تم شہر سے کب آئے؟ جی کل ظہر کے وقت آیا تھا۔ اچھا اب پڑھائی پوری ہو گئی ہے کیا؟ نہیں 1 سال باقی ہے، ابھی عید کی چھٹیوں پر آیا ہوں، عید کے بعد چلا جاؤں گا، اس نے تفصیلاً جواب دیا۔ آج چاند دیکھیں گے نا؟ آج 29واں روزہ ہے۔ منیر بابا نے اس کی تصدیق چاہی۔ ہاں کل دیکھیں گے۔ وہ یہ کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا بابا میں چلتا ہوں۔ جیوندہ رہ پتر۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر دعا دی اور پھر بہت دیر دھوپ میں بھٹکتا رہا، پھر دریا کے کنارے بڑے کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھ کر کیکر کے تنے سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ وہ گہری نیند میں تھی جب کسی نے اسے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ ہیرا اٹھو، روزہ رکھنا ہے تو، آدھا گھنٹہ باقی ہے۔ یہ اس کی بہن افرا تھی۔ وہ جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ افرا اسے جھنجھوڑ کر جا چکی تھی۔ ایسا نہیں تھا وہ کاہل تھی اور کام چور تھی، بس سحری کے وقت اسے اٹھا نہیں جاتا تھا۔ امی اور افرا سحری تیار کر لیتی اور اسے اٹھا دیتی۔ وہ نیند میں جھول جھول کر سحری کرتی اور سو جاتی۔ اس نے جلدی سے منہ دھویا اور کچن کی طرف چلی آئی، جہاں ابو، امی، افرا اور ایاز چائے پی رہے تھے۔ وہ بھی جلدی جلدی سے کرسی کھینچ کر ان کے ساتھ بیٹھی۔ بیٹا اس کو جلدی اٹھا دیا کرو، ابو نے شاید افرا سے کہا۔ وہ تو نیند سے بے حال ہوتی تھی، جلدی سے پراٹھا ختم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آنکھیں تھی کہ زبردستی بند ہوتی۔ افی تم ہی اس محترمہ کے منہ میں نوالے ڈال دو، ایسا نہ ہو کہ ٹائم ہی ختم ہو جائے۔ یہ جملہ ایاز کی طرف سے آیا تھا۔ افرا ہنسی۔ مدرسی ہنسی میں ایاز کھو سا گیا۔ تم سے پوچھ لوں گی، ہیرا نے دھمکی دی۔ اب چائے پی لو، پہلے جنگ مت شروع کر دینا۔ امی نے اس کا ارادہ بھانپ کر اسے خبردار کیا۔ اچھا بھائی اب میں مسجد جا رہا ہوں، اذانیں ہونے والی ہوں گی، ابو نے کہا اور کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ امی بھی سامان سمیٹنے لگی، ایاز ان کی ہیلپ کرنے لگا اور ہیرا اور افرا سحری کر کے سونے چلی گئی۔ یہ ایک چھوٹا سا گھرانہ عارف صاحب کا تھا جو ایک ڈاکٹر تھے۔ ان کا اپنا کلینک تھا۔ ان کی بیوی کا نام عذرا تھا۔ ان کی صرف 2 بیٹیاں تھیں، بڑی ہیرا اور چھوٹی افرا۔
अयाज आरिफ साहब के भाई असलम का बेटा था जो गांव में रहते थे। वो पढ़ाई की गर्ज से उनके घर में रहता था। वो यूनिवर्सिटी से एमबीए के आखिरी साल में था। हिना ने सिर्फ बीए किया था, उसे ज्यादा पढ़ने का शौक ना था, जबकि इफरा अब्बू की ख्वाहिश पर मेडिकल कर रही थी और दूसरे साल में थी। इफरा बहुत हसीन थी, काले लंबे घने बाल, बड़ी बड़ी काली आंखें, छोटी मगर खूबसूरत नाक और खूबसूरत गुलाबी रंगत लिए हुए पतले होंठ। उसका रंग भी दूध के जैसा सफेद था और अपने आप को बना संवार कर भी रखती। मेडिकल की टफ पढ़ाई के बावजूद भी हर हफ्ते ब्यूटी पार्लर का चक्कर लगाती, महंगे महंगे कपड़े पहनती। इसके बरक्स हीरा एक लापरवाह लड़की थी। वो भी खूबसूरत थी मगर उस पर तवज्जो नहीं देती थी। उसका रंग इफरा जैसा सफेद ना था मगर साफ और बेदाग था। मेकअप जैसे खराफात से दूर रहने की वजह से उसके चेहरे पर फितरती सादगी और मासूमियत छलकती। उसकी आंखें भी इफरा जैसी बड़ी और काली थी। जैसे भी कपड़े अम्मी लेकर आती बिना एतराज के वो पहन लेती थी। वो घर के कामों में ज्यादातर तवज्जो देती। अब भी वो झाड़ू उठाए बड़े कमरे की सफाई कर रही थी। माह रमजान होने की वजह से अयाज और इफरा को छुट्टियां थी और अयाज का घर जाने का इरादा था। इफरा सिंगल सोफे पर बैठी आईने में अपने बालों को देख रही थी, जिन्हें उसने कल ही 2000 हराम करवा के ग्रे कलर में डाई करवाया था। अम्मी और हिना ने उसे बहुत भी डांटा था। अयाज नीचे कारपेट पर बैठा शाम के लिए भिंडियां काट रहा था। अम्मी शायद किचन में बर्तन धो रही थी और अब्बू हॉस्पिटल जा चुके थे। यार अभी सफाई मत करो, मेरे बाल खराब होते हैं, इफरा ने झुंझला कर कहा। तो मैं क्या करूं, कहीं और जाके बैठो ना, मैंने तो सफाई करनी है, हीरा ने चटा चट जवाब दिया। होने तो खराब, कौन सा अच्छे लग रहे हैं, सच है। सच में तुमने अपने बालों का सत्यानाश करवा लिया है, अयाज ने तबसरा किया। तुम क्यों लड़कियों वाली बातों में पड़ते हो, अपने काम से काम रखो, इफरा ने फाड़ खाने वाले अंदाज में कहा। ये जाती है, तुम्हें मेरी बेइज्जती करने का कोई हक नहीं, ग्रे बालों वाली भूतनी। साद ने उसे तपाया और वो तप भी गई। तुम लोगों से मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती ना। वो गुस्से से पैर पटकती बाहर चली गई। अयाज तुम भी कहीं और जाकर बैठो, मुझे डस्टिंग करनी है, सारी सब्जी खराब हो जाएगी, हीरा ने भी उसे जाने का कहा। हर वक्त सफाई करती रहती हूँ लड़की, 2 घड़ी ठंडी हवा में भी बैठने नहीं देती, वो झुंझलाकर कहता उठ खड़ा हुआ। और उसके इस अंदाज पर वो मुस्कुरा दी। क्योंकि बड़े कमरे में एसी लगा हुआ था इसलिए सब वहीं बैठते और लड़ते थे। हीरा एक बात कहूँ, इफरा और हीरा अपने मुश्तरका कमरे में बैठी थी। दोपहर का वक्त था जब इफरा ने हीरा को मुखातिब किया जो बेड पर लेटी नावल पढ़ रही थी। हाँ कहो, पूछ क्यों रही हो, हीरा ने हैरान होकर कहा। क्या मेरे बाल सच में खराब लगते हैं, उसने अपने लंबे बालों को हाथ में लेते हुए कहा। नहीं, खास खराब तो नहीं लगते मगर तुम्हारे काले असली बाल ज्यादा अच्छे थे। हीरा ने उसे तसल्ली देने के साथ मशवरा भी दिया। मैंने सोचा कि रिवाज है ऐसे रंगों का इसलिए डाई करवा ली, लेकिन अब ये रंग कभी नहीं करवाऊंगी। वो दिल बर्दाश्ता हुई। अपनी खूबसूरती के बारे में वो कुछ ज्यादा कॉन्शियस रहती थी। अच्छा चलो बाहर लॉन में चलकर बैठते हैं, हवा चल रही होगी, हीरा ने उसका मुंह ठीक करने के लिए कहा। फिर वो दोनों बाहर लॉन में आ गई, जहाँ अयाज पौधों की काट-छांट कर रहा था और अजरा वहीं कुर्सी पर बैठी थी। वो दोनों जामुन के दरख्त पर लगे झूले पर जा बैठी। वैसे अयाज, तुम हर वक्त घरेलू लड़कियों की तरह काम क्यों करते रहते हो, क्या क्या तुम्हें ज्यादा शौक है ये सब करने का। हम तो लड़कियां हैं, बाहर अकेले बगैर बचा के घूम फिर नहीं सकती, तुम तो लड़के हो, बाहर इंजॉय कर आया करो, इफरा ने अयाज को काम करते देख चिढ़कर कहा। अब मैं तुम्हारी तरह तो हूं नहीं कि काम वगैरह ना करो, गिरे बालों के बाल रंगवाकर पैसे बर्बाद करता फिरूं। अयाज ने फिर उसे चिढ़ाया। तुमसे तो बात करना ही बेकार है, इफरा झुंझलाकर बोली और झूले को जोर से झुलाया। और हीरा जो उनकी बहस पर मुस्कुरा रही थी, उसने तेजी से झूले को थामा, कहीं गिर ही ना जाए। मोहतरमा संभाल कर, अभी मुंह के बल गिर जाती। अयाज ने हीरा को भी तंग किया। अम्मी देखें अयाज को, हर वक्त हमारे। हीरा बुड़बुड़ाते हुए दरवाजे खोलने चली गई। हेलो हिरापी, हाउ आर यू। बाहर उनका खाला का बेटा वलीद खड़ा था, जो हीरा से छोटा और इफरा का हम उम्र और ग्लास फैला था। ठीक ही है, अब अंदर आओ, तुम पिघल जाओगे वरना, हीरा ने उसे रास्ता देते हुए कहा। वो अंदर चलाया और लॉन में झूले पर बैठी इफरा के पास जाकर कहा। अस्सलाम वालेकुम आंटी, आपको पहले देखा नहीं यहाँ। क्या तुमने मुझे आंटी कहा, इफरा गुस्से से खड़े होते बोली और उसे मारने को लपकी। खाला बचाए मुझे, ये आंटी पागल है क्या। वो मुसखरेपन से कहता अजरा के पीछे छुपा। बदतमीज जाहिल इंसान, जरा भी तमीज नहीं है तो मैं पूछ लूंगी तुमसे भी। इफरा फिर से चूल्हे पर बैठती हुई बोली। रोजे में लड़ाई करने की हिम्मत ना थी। हीरा, अयाज और हीरा के साथ अजरा भी मुस्कुरा रही थी। वलीद और इफरा की बिल्कुल नहीं बनती थी। अरे ये तो अपनी इफ़ी है। अरे तुम एकदम कैसे बूढ़ी हो गई, वो देखो सारे बाल सफ़ेद हो गए हैं बेचारी के। वो मुझसे हैरानी और तासुब से बोला। इफ़रा को एक बार फिर आग लगी। गधे कहीं के, दिखता नहीं है, ग्रे रंग के बाल हैं, सफ़ेद नहीं, अंधे हो क्या, नजर नहीं आता है, फिर क्लब ब्लाइंड हो। इफ़ी बस करो, अब लड़ो नहीं, इज़रा ने उसे टोका। इसे भी तो आप कुछ कहें जो हर वक्त यहीं टपका रहता है, घर नहीं है क्या। देखें खाला क्या सुलूक होता है यहाँ मेरे साथ। वली झूठ मूठ के आंसू साफ करता हुआ बोला।
तुम भी तो हर वक्त उसे छेड़ते रहते हो, हिरा ने जवाब दिया। अजरा ने सिर्फ इफ्रा को आंखें दिखाई थी। इफ्रा चुप करके बैठ गई। अरे खाला, आपके तो ऐश है, नया माली भी रख लिया। अब उसका निशाना अयाज था जो पौधों को पानी दे रहा था। अरे हाँ, माली कम दिमाग इंसानों को भी पानी देता है ताकि उनका दिमाग खिल सके। अयाज ने कहने साथ वलीद पर पानी फेंका। वो इसके लिए तैयार नहीं था, बौखलाकर हटा मारकर भीग चुका था। हाय जालिम, ये उसका तकिया कलाम था। तो अयाज, तू अय्याज है, कह देता पानी फेंकने की क्या जरूरत थी। वलीद खुद को झाड़ते हुए बोला। इफ्रा और हीरा और अजरा बेसाख्ता हंसी थी। हाँ, इसे कहते हैं शेर को सवार शेर, सुना वली बेटा? इफ्रा ने उसे चिढ़ाया। तुम तो चुप करके बैठो भूतनी, वलीद झुंझलाया और पास रखी बाल्टी से अयाज पर पानी फेंकना शुरू कर दिया। इसी तरह वो दोनों एक दूसरे को भिगाते रहे और कुछ देर बाद वलीद चिल्ला गया। वलीद अजरा की बहन अस्मा का बेटा था। अस्मा के सिर्फ दो बेटे थे, वासिफ जो वलीद से बड़ा था और वलीद उनका घर ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए उनका आना जाना लगा रहता। अस्मा कॉलेज में लेक्चरर थी। अफ्तारी के बाद इफ्रा, हिरा और अयाज बाहर लॉन में आ बैठे थे। मौसम कुछ अच्छा था, ज्यादा गर्मी नहीं थी। हाय, वो जामुन कितने कितने अच्छे लग रहे हैं ना, कितने मजेदार होंगे। इफ्रा ने दिलचाई नजरों से जामुन के दरख्त पर लगे जामुनों को देखकर कहा। मैं उतार लाता हूँ, अयाज ने हाथ में पकड़े मोबाइल को मेज पर रखते हुए कहा। हाय सच्ची तुम कितने अच्छे हो, इफ्रा खुशी से बोली। रात को पेड़ पर चढ़कर जामुन तोड़ने की क्या तुक बनती थी, भला सुबह तोड़ देना इसे। हीरा को ये बात पसंद ना आई। क्यों, रात को क्या होगा भला? और वैसे भी सुबह रोजा रखना होता है, कैसे खाएंगे? जाओ ना अयाज, मेरा अब दिल कर रहा है, इफ्रा ने उसे मिन्नत भरे अंदाज में कहा। और फिर वो दरख्त पर चढ़ गया और पके पके जामुन तोड़कर फेंकने लगा। इफ्रा झोली फैलाए चुनने लगी थी और हिना ने भी एक चुनकर आंचल में भरा ही था कि अयाज जिस शाख पर खड़ा था जोर से चटकी और अयाज समेत नीचे गिरी। इफ्रा और हिरा ने चीख मारी डरकर। हाय मर गया, अयाज पाँव पकड़े बोला। इफ्रा उसके पास जाकर बैठी, उसका पाँव देखा जहाँ दो तीन खराशें आई थी। इफ्रा जामुन खाती अंदर चली गई। मोच तो नहीं आई तुम्हें, हिरा ने फिक्रमंदी से पूछा। नहीं, बस यही खराशें हैं, अयाज ने दर्द से आंखें मीचते हुए कहा। चलो अंदर, मैं बैंडेज कर देती हूँ। वो उसे अंदर ले आया और उसके पाँव पर पट्टी बांधते हुए बोली। क्या जरूरत थी चढ़ने की, जब चढ़ना ही नहीं आता? इफ्रा का दिल करा तो इसलिए चढ़ गया, अयाज ने वजाहत दी। तुम बहुत मोहब्बत करते हो उससे, हीरा ने हसरत से कहा। शायद, अयाज खोए हुए लहजे में बोला। वो हीरा से कुछ भी नहीं छुपाता था, वो उसकी अच्छी राजदार दोस्त थी। उसने इस बात का भी बुरा नहीं मनाया था कि वो उसकी बहन से प्यार करता है, बल्कि कहा था कि वो अम्मी और अब्बू से इसका रिश्ता मांगे, जबकि अयाज चाहता था उसकी पढ़ाई पूरी हो जाए फिर ही कोई बात करेगा। अगले दिन आरिफ साहब को कहीं काम से बाहर जाना था, इसलिए अयाज घर नहीं जा पाया, क्योंकि आरिफ साहब अजरा और अपनी बेटी को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। अजरा अपने कमरे में आराम कर रही थी। इफ्रा ब्यूटी पार्लर गई थी और हीरा ने मशीन लगाई हुई थी। वो कपड़े धोकर कुछ देर बैठने के लिए बड़े कमरे में चली आई, जहाँ पर पहले ही अयाज बड़े सोफे पर पाँव फैलाए दराज था। वो उसके सामने सिंगल सोफे पर बैठ गई। क्या सोच रहे हो, हीरा ने उसे सोच में गुम देखकर पूछा। कुछ नहीं, वैसे ही बस सोच रहा हूँ कि इस बार घर जाकर अब्बा और अम्मा को भेजूंगा इफ्रा का रिश्ता मांगने के लिए, अयाज ने सीधा होकर बैठते हुए जवाब दिया। अच्छी बात है, हीरा ने कुछ देर बाद कहा। ऐसे कहते अयाज को लगा जैसे उसकी आंखों में नमी चमकी हो। अयाज ने ध्यान नहीं दिया, देता ही कब था। फिर हीरा चुप होकर बैठ गई। तुम क्या सोच रही हो, अयाज ने पूछा। याद है यार, जब तुम पहली बार यहाँ आए थे तो कितना डरे हुए थे, हीरा ने सामने मेज पर रखे गुलदान को तकते हुए कहना शुरू किया। हाँ, उस वक्त मैं 12 साल का था, अयाज ने वजाहत दी। क्या बातें हो रही हैं, इतने में इफ्रा भी अंदर दाखिल हुई और पर्स को कुर्सी के हैंडल से लटकाकर वहीं बैठे थके थके अंदाज में पूछा। हीरा ने देखा कि अयाज की आंखें चमक उठी हैं। वो मैं कह रही थी कि जब अयाज हमारे घर रहने आया था तो कितना डरता था, हीरा ने उसे भी गुफ्तगू में शामिल करते हुए कहा। हाँ, और फनी भी। तुम्हारे बाल तेल में लिथड़े हुए थे और आंखों में भर भर कर सुरमा लगाया हुआ था, और जब चाचा जान यानी तुम्हारे अब्बा तुम्हें छोड़ के गए तुम बहुत रोए थे। इफ्रा जैसे याद करके बोल रही थी और हंस रही थी। अयाज उसकी हंसी में हमेशा खो जाता था। कुछ देर बाद वो मुस्कुरा कर बोला। और तुम भी तो मुझसे कितना लड़ती थी, हालांकि छोटी थी मुझसे। कभी मुझे सीढ़ियों से धक्का दे देती और कभी मेरी कॉपियां फाड़कर चाचू से शिकायत लगा देती कि मैंने फाड़ी हैं। अपने खिलौने तोड़कर भी मेरा नाम लगा देती। दोनों मुस्कुरा दिए। अयाज, एक बात है वैसे, इफ्रा ने कहा, हर बार की तरह अधूरी बात। क्या बात, अयाज मुतज्जिस हुआ। कि तुम बंदे कमाल के हुआ करते थे। अम्मी की मदद करवाते हो, सालन भी बना सकते हो, रोटी भी पका सकते हो, माली के फराइज भी अंजाम दे देते हो, तुम्हें घर जमाई आसानी से रख लिया जाएगा। फिर वो हंसी और अयाज ने खुफकी से उसे देखा और कहा, क्या मुझ जैसा शानदार बंदा घर जमाई बनता अच्छा लगेगा? इफ्रा ने उसे एक नजर देखा। नीली जींस पर डार्क ब्लू रंग की शर्ट पहने वो काफी अच्छा दिखता था। काले रंग के बाल और भूरी आंखें। वो गाँव का मालूम ही नहीं होता था, एक अरसा शहर में रहने की वजह से वो मुकम्मल चेंज हो गया था। खुशफहमी है तुम्हारी, इफ्रा ने उसे जलाने की कोशिश की, मगर वो उसे देखता रहा। आज वो अपने गिरे बाल
फिर से डाई करवा कर आई थी, मैरून रेड कलर में। वो बहुत खूबसूरत लग रहे थे उसे। काले रंग की अनारकली फ्रॉक जिसके दामन पर सफेद मोती लगे थे, वो पहने हुए उसकी मलाई जैसी रंगत पर खूब जच रही थी। अयाज को लगा ये रंग सिर्फ उसके लिए ही बना है। ऐसे क्या देख रहे हो? अयाज ने हड़बड़ाकर आंखें फेरी। मैं कह रही थी अगली बार जब तुम गांव जाओगे तो मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ, इफ्रा ने कहा। हर बार कहती हो चलती नहीं हो, अयाज ने खुश होने के साथ शिकवा भी किया। तो क्या करूं, मसरूफियत इतनी होती है। एक तो मेडिकल की पढ़ाई ही बहुत टफ है और दूसरा गांव में अभी गर्मी भी बहुत होगी और मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। पता नहीं तुम्हारे घर वाले बगैर बिजली के गुजारा कैसे कर लेते हैं। वो नखवत से बोली। इस बार चलो ना, अयाज कुछ आस से बोला। हिरा उनको बातें करता छोड़ वहीं से उठकर आ गई। वैसे भी इफ्रा की मौजूदगी में वो हमेशा नजरअंदाज हो जाती थी। वो बाहर बरामदे में रखी कुर्सियों में से एक पर आकर बैठ गई। उनका घर 4 कमरों, एक किचन और एक गेस्ट रूम और एक बड़े कमरे जहां सोफे और कुर्सियां वगैरह रखकर लाउंज की शक्ल दी गई थी पर मुश्तमिल था। उन कमरों के आगे तवील बरामदा और ऊपर जाने की सीढ़ियां भी बाहर से जाती थी। ऊपर एक स्टोर रूम था। छत पर हीरा और अयाज ने मिलकर पौधे भी लगाए थे। बरामदे में के बाद छोटा सा लॉन था जहां सब्ज घास पर मुख्तलिफ फूलों के पौधे लगे हुए थे और 5 कुर्सियां एक मेज के गिर्द रखी थी। कभी कभी वो लोग बाहर बैठकर भी डिनर करते थे। एक नारियल का दरख्त और एक बड़ा जामुन का दरख्त मेन गेट के नजदीक था। गेट की दूसरी तरफ गाड़ी पार्क करने की जगह थी और कुछ देर बाद वो उठी और कपड़े इस्त्री करना शुरू कर दिया। आज शाम को अस्मा खाला के घर अफ्तार पार्टी थी। सबके कपड़े प्रेस करने के बाद उसने अपने लिए सादा सा लॉन का प्रिंट का हल्के सब्ज रंग का सूट इस्त्री किया, क्योंकि उसे मेकअप के साथ साथ शौक रंगों के कपड़े भी पसंद नहीं थे। वो बस सादा रहती, खामोश रहती थी। शाम को उस्मा खाला के घर जाने के लिए इफ्रा ने अपना नया गुलाबी और नीले कंट्रास्ट का जोड़ा पहना। अजरा ने मना भी किया कि किसी शादी में तो जान ही रहे कि इतना तैयार हो, कोई सादा सा जोड़ा पहन लो, मगर इफ्रा कब किसी की मानती थी। बालों का खूबसूरत सा हेयर स्टाइल बनाए, नई सैंडल और नया जोड़ा पहने वो बाहर लान में आई तो अयाज जो उनका इंतजार कर रहा था बाहर गाड़ी के साथ खड़ा, उसे देखकर साकित हुआ। वो इतनी खूबसूरत कैसे थी या उसे लगती थी। हीरा ने हमेशा की तरह दुपट्टे को अच्छी तरह ओढ़ा हुआ था जबकि इफ्रा का दुपट्टा गले में झूलता। इफी दुपट्टा सर पर लो, हीरा ने उसे सरजनिश की। मैं तुम्हारी तरह बुज़दिल नहीं हूँ, पूरे एतमाद लड़की हूँ, जानती हूँ कैसे सरवाइव करना है, इसलिए तुम अपना वस मुझ पर तो ना ही झाड़ो तो बेहतर है। वो उसे बगैर किसी लिहाज के चुप करा गई और हीरा ने उसे मजीद समझाना भैंस के आगे बीन बजाने के मुतरादिफ समझा। अस्मा खाला का घर उनके घर से बड़ा और खूबसूरत था। बाहर लॉन में कुर्सियां और मेजें लगाकर अफ्तारी और डिनर का एहतमाम किया गया था। खाला ने पुरजोश अंदाज में उनका इस्तकबाल किया। डिनर के बाद अजरा और अस्मा एक तरफ बैठी बातों में मसरूफ थी। मेहमान जा चुके थे। वसी, वलीद, अयाज, इफ्रा और हीरा बाहर की खाली कुर्सियों पर आ बैठे। उसे देखो, पूरी मेकअप की दुकान थोप कर आ गई है, वलीद ने अचानक उसकी तरफ देखकर कहा। मुंह बंद करके बैठो बंदर, आज मेरा लड़ने का कोई इरादा नहीं, इफ्रा ने उसे डांट कर कहा। तो मैं कौन सा तुमसे लड़ रहा हूँ, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि कुछ सीखो, हीरापी से कितनी सोबर सी लगती हैं, सादा से अंदाज में, और तुम उनके बिल्कुल उलट हो। खाना भी कितना अच्छा बनाती है। वो हीरा से मुतासिर था। सबने हीरा की तरफ देखा तो वो कुछ बौखलाई। इफ्रा की आवाज ने सबको दोबारा अपनी तरफ मुतवज्जो किया था। सबका अपना स्टाइल होता है और हीरा तो वैसे भी घर पर होती है, उसे फैशन का ज्यादा क्या पता। पढ़ाई भी मुश्किल व मुश्किल बीए किया है और कुछ वैसे ही सादा रहकर दूसरों को अपनी तरफ मुतवज्जो करते हैं लोग। ये भी तो सारे दिन घर के कामों में उलझी रहती है, इसलिए अच्छे खाने बनाने के अलावा और आता ही क्या होगा, है ना हीरा? ठीक कह रही हूँ ना? उसने हीरा की बेइज्जती करके रख दी और उल्टा ढटाई से उससे भी तस्दीक चाहिए। हीरा ने बमुश्किल आंखों में आई नमी को अंदर घसीटा और इस बात में सही लाया। इफ्रा ने कंधे उचकाकर सबकी तरफ देखा। कहती थी ना मैं, ये पागल है। वसी घुन्ने नौकरी लगवा ली और ट्रीट भी नहीं दी, अव्वल नंबर के कंजूस हो तुम, इफ्रा ने बेतकल्लुफी से वसी को मुखातिब करके कहा। वो सब आपस में इतने ही बेतकल्लुफ थे मगर अयाज को ये बेतकल्लुफी पसंद नहीं थी। अरे अभी चलो, तुम सब जैसी सब एक साथ बैठते हैं, निपटा देता हूँ। ये वली भी सुबह से ताने मार रहा है, मैं गाड़ी की चाबी लेकर आता हूँ। हाँ जालिम, मैं जो कल से मेहनत कर रहा था कि मुझे ट्रीट दो, तो अकड़ दिखा रहे थे, अब देखो कैसे खुशामद कर रहा है, वलीद ने जड़ कर कहा। वासिफ ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और चाबी लेने चला गया और हीरा ने बिसाख्ता अयाज की तरफ देखा जिसने गुस्से से मुठियां भींच ली थी। वो वहां से उठकर चला गया। हीरा परेशान सी हुई। अरे ये अयाज कहाँ चला गया? क्या वो नहीं चलेगा हमारे साथ? वसी चाबी लेकर आया तो अयाज को ना पाकर हैरान सा इस्तफसार करने लगा। उसे छोड़ो ना, चलो जल्दी, इफ्रा ने कहा। फिर वसी ने उन्हें शहर के सबसे महंगे आइसक्रीम पार्लर से आइसक्रीम खिलाई। इफ्रा बहुत खुश दिखाई दे रही थी। हीरा अयाज की वजह से परेशान थी, इसलिए खास एंजॉय भी ना कर सकी। तो सब घर पहुंचे तो अज़रा और अयाज तैयार खड़े थे। इफ्रा ने घर चलने से इनकार कर दिया और कहा कि वो खाला के घर रुकेगी। पूरे रास्ते अयाज खामोश सा था। अज़रा थक गई थी और आते ही सो गई। अयाज भी अपने कमरे में चला गया। उसे इफ्रा और वसी की आपस में बेतकल्लुफी पर गुस्सा आ रहा था।
وہ اپنی بےبسی پر پریشان بھی تھا کہ افرا کو کیسے کہیں کہ اس سے محبت کرتا ہے۔ ابھی تو اس کی پڑھائی بھی پوری نہیں ہوئی، اس لیے اماں ابا کو بھی رشتہ لانے کا کہتا اس کے سر میں درد ہو گیا تھا۔ ہیرا چپکے سے اس کے کمرے میں آ کر اسے چائے اور سر درد کی گولی دے گئی تھی۔ ایاز نے کبھی غور ہی نہیں کیا تھا کہ وہ عام سی لڑکی کو کیوں اس کی پریشانی پر اس کی جان جاتی تھی کہے بغیر، اور کیوں اس کی فکر میں ہلکان ہوئی رہتی تھی۔ صبح کے وقت افرا کو ولید چھوڑ گیا تھا اور وہ سو رہی تھی۔ عذرا لان میں جامن کی چھاؤں میں بیٹھی مشین لیے ہیرا کا عید کا سوٹ سی رہی تھی۔ وہ ہمیشہ ان سلے سوٹ لے کر امی سے سلوایا کرتی۔ کام ختم کر کے وہ بھی ان کے ساتھ آ بیٹھی۔ مشین کی آواز اور پرندوں کا شور خاموشی کو توڑ رہا تھا۔ اتنے میں ایاز بھی وہاں بیٹھا۔ باہر کچھ اچھی ہوا چل رہی تھی۔ وہ لوگ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے جب افرا ہاتھ میں لوڈو لیے وہاں آئی۔ آؤ نا ایاز، ہیرا ہم لوڈو کھیلیں۔ ہیرا نے منع کر دیا، اسے یہ کھیل پسند نہیں تھا اور امی کو کپڑے سیدھے دیکھتی رہی۔ افرا کچھ اداس ہو گئی اور ایاز کو مخاطب کیا، ایاز تم کھیلو نا میرے ساتھ، میرا موبائل بھی چارج نہیں، بور ہو رہی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے کھیلتے ہیں۔ پھر انہوں نے وہیں گھاس پر بیٹھ کر لوڈو کھیلی۔ ہیرا بھی ان کی گیم دیکھنے ساتھ آ بیٹھی۔ انہوں نے 2 مرتبہ لوڈو کھیلی اور دونوں مرتبہ ہی ایاز ہار گیا اور افرا جیت گئی۔ دیکھو میں ہر بات جیت جاتی ہوں، وہ بچوں کی طرح خوش ہو کر بولی۔ ایاز اس کے چہرے پر بکھی خوشی میں خوش تھا۔ ہیرا جانتی تھی کہ وہ جان بوجھ کر ہار رہا ہے۔ ہیرا سے تو وہ کبھی نہیں ہارتا تھا۔ ہیرا تو خود بھی ہاری ہوئی تھی، پتہ نہیں کیوں۔ آج موسم کچھ حبس زدہ تھا۔ عذرا، ہیرا اور افرا بڑے کمرے میں بیٹھے تھے۔ ایاز شام کے لیے سبزی لینے گیا ہوا تھا۔ افرا نیچے کارپیٹ پر بیٹھی منہ پر ماسک لگا رہی تھی اور ہیرا عذرا سے اپنے بالوں میں تیل سے مالش کروا رہی تھی۔ افرا تم بھی تیل لگوا لیا کرو بالوں میں، دیکھو کیسے رکھے اور بے جان ہو رہے ہیں۔ انہوں نے ہیرا کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے ایک نظر اس کے بالوں کو دیکھ کر کہا، امی میرے بال ایسے ہی ٹھیک ہے، کتنے اچھے تو ہیں، مجھے ضرورت نہیں ان پینڈو نسخوں کی۔ افرا نے نخوت سے کہا اور اپنے گالوں پر ماسک ملنا شروع کر دیا۔ امی چھوڑیں اسے، آپ میرے بالوں میں ایسے ہی تیل لگاتی رہیں، قسم سے سکون مل رہا ہے۔ ہیرا نے لاڈ بھرے انداز میں ان کے ہاتھ پکڑ کر کہا۔ افرا نے ہونک کے انداز میں انہیں دیکھا۔ السلام علیکم یا عزیزو، یہ انٹری ولید کی جانب سے تھی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو بیٹے؟ امی اور ہیرا نے سلام کے ساتھ ایک ساتھ جواب دیا جبکہ افرا نے منہ بنا لیا۔ ولید چلتا ہوا بڑے صوفے پر دھپ سے بیٹھ کر افرا کی طرف غور سے دیکھنے کے بعد کہا، محترمہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں، بتانا پسند کریں گی کہ آپ کون معزز ہستی ہیں؟ آپ کا تعلق چڑیلوں کے کون سے قبیلے سے ہے؟ وہ ماسک کی وجہ سے کہہ رہا تھا۔ بتاتی ہوں، میرا تعلق چڑیلوں کے کون سے قبیلے سے ہے۔ افرا نے پاس پڑے ماسک کے پاؤڈر کو ولید پر اچھال دیا۔ سمجھ آیا یا سمجھاؤں؟ افرا نے اسے چھینکتے دیکھ کر کہا۔ پاؤڈر ولید کے منہ پر گرا تھا۔ افرا کیوں اتنا روڈ ہو جاتی ہو؟ ذرا سا مذاق ہی تو کر رہا تھا بچہ۔ عذرا نے افرا کو ڈانٹا۔ ہائے ظالم، میرا روزہ تھا اور تم نے پاؤڈر کھلا کر توڑ دیا ہوگا، اب کھلانا 60 لوگوں کو کھانا۔ ولید دہائیاں دیتا چہرے کو جھاڑتا ہوا بولا، کیا پاؤڈر سچ میں تمہارے منہ میں چلا گیا؟ افرا اب کے پریشان آواز میں بولی، دیکھا خالہ کتنی کنجوس لڑکی ہے، میں نے صرف اسے چیک کرنے کے لیے کہا تھا، دیکھا غریبوں کو کھانا کھلانے کے خیال سے کتنا ڈر گئی ہے۔ ولید نے ہنستے ہوئے کہا۔ افرا اٹھ کر اندر چلی گئی۔ تم بھی نا ولی کبھی کبھی حد کر دیتے ہو، ناراض کرتی ہے نا اسے؟ ہیرا نے اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے سرزنش کی۔ چلے خیر ہے، مان جائے گی، ویسے یہ اپنا ایاز کہاں ہے؟ ہر روز تو گھر میں گھسا رہتا ہے، اب کہاں نکل گیا؟ ولید نے ایاز کے بارے میں پوچھا۔ ولی، ایاز ہیرا سے بھی بڑا ہے اور تم تو افرا سے بھی 1-2 ماہ چھوٹے ہو، پھر ایاز کو بھائی کیوں نہیں بلاتے؟ عذرا نے جانتے ہوئے بھی کہ وہ نہیں سمجھے گا سمجھایا۔ ارے خالہ کیا بڑا چھوٹا، ہم تو یاروں کے یار ہیں۔ وہ ریلیکس انداز میں صوفے پر پاؤں پھیلاتا ہوا بولا اور کشن کو منہ پر رکھ لیا۔ تمہاری مما کو چھٹیاں ہو گئی کالج سے؟ عذرا نے بات جاری رکھتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، آج گئی تو ہیں، شاید ہو جائیں، کہہ رہی تھی کہ ہو جائیں گی، ولید نے تفصیل سے جواب دیا۔ امی میں کپڑے دھو لیتی ہوں باہر جامن کی چھاؤں میں، ہیرا نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، بالکل نہیں دھونا، آج تو گرمی بھی غضب کی ہے، رات کو یا پھر کل صبح دھو لینا، اور مجھے بھی اندر سے سرہانہ لا دو، ذرا یہیں سر نیچے رکھ کر ہوا میں تھوڑی دیر آرام کر لو، اور تم بھی سو جاؤ ذرا، صبح سے کام میں لگی ہو، عذرا نے ان کے بالوں کو باندھتے ہوئے کہا تھا۔ ہیرا ان کے پاس ان کی فکر مندانہ انداز سے خوش ہوتی اندر سرہانہ لینے چل دی۔ ولید نے افطاری یہیں کی تھی کیونکہ اسما اور واصف کو کہیں اور افطار پارٹی پر جانا تھا۔ سب رات کو لان میں آ کر بیٹھے تھے۔ عذرا کے علاوہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ جلدی ہی سو گئی تھی۔ افرا ولید کو ایاز کے جامن کے گر جانے کا سین مزے سے سنا رہی تھی اور ولید تھا کہ ہنستا ہی جا رہا تھا، پتہ نہیں دونوں کیسے خوشگوار موڈ میں بیٹھے تھے۔ ارے واہ، تم گر گئے، حالانکہ تم تو گاؤں کے رہنے والے ہو، تمہیں تو بندروں کی طرح چڑھنا آنا چاہیے، ولید نے ایاز کو چڑھاتے ہوئے کہا۔ اب کہاں آتا ہے، پہلے بچپن میں تو سارا دن درختوں پر کھیلتے تھے، پھر یہاں گئے اور سب بھول گیا، ایاز نے وضاحت دیتے ہوئے کہا، اور افرا کی طرف دیکھا جو خلاف معمول آج لان کا سادہ سوٹ پہنے ہوئے تھی اور اچھی لگ رہی تھی۔
اور یہ بے مروت بھی مجھے دیکھ کر جامن کھاتی بھاگ گئی، یہ نہیں کہ اٹھنے میں میری مدد ہی کر دیتی۔ اس سے اچھی تو ہیرا ہے، اس نے میرے پاؤں کا زخم صاف کیا اور پٹی بھی کی۔ ایاز نے افرا کو مصنوعی انداز میں شکوہ کرتے ہوئے کہا، اب میں بھلا کیوں کسی کے پاؤں کو ہاتھ لگاؤں، یہ کام تو ہیرا کرتے اچھی لگتی ہے، اسے ہی ہر وقت ہمدردی کا بخار چڑھا رہتا ہے۔ افرا نے صاف کوئی سے کہا، اچھا ایاز یہ بتا تم مجھے اس بار گاؤں لے چلو گے؟ ولید نے اچانک ایاز کو مخاطب کیا۔ اسے گاؤں دیکھنے کا شوق تھا۔ ہیرا افرا تو اپنی امی ابو کے ساتھ جاتی رہتی، مگر وہ کس کے ساتھ جاتا، ان کا وہاں کوئی رشتہ دار نہ تھا۔ تم اور گاؤں، یہاں سے جاتے ہوئے ہی مر جاؤ گے، اتنی گرمی ہوگی وہاں، اور تم تو ہو بھی جل ککڑے، وہاں کی تیز مٹی بھری آندھی میں اڑ جاؤ گے۔ افرا نے جل کر کہا، ہائے ظالم، میری اتنی اسمارٹ پرسنالٹی کو تم نے ملا دیا تو بھی کس ککڑ سے؟ ہائے، یہ سننے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گیا؟ ولید صدمے سے بولا، اس بار تو میں کسی کو لے کر نہیں جاؤں گا۔ ایاز نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، کیوں؟ ولید نے پوچھا، کتنا بدتمیز ہے، منہ پر بغیر بہانے کے انکار، حد ہے ویسے۔ میرے گھر والے تو پھر تمہاری خدمتوں میں لگے رہیں گے، ان کی عید کیا ہوگی؟ ایاز نے صاف جواب دیا۔ ہائے ظالم، کتنے بے شرم ہو، میں بھی اب کبھی نہیں آؤں گا تمہارے گھر۔ ولید منہ پھلا کر بولا، تمہیں لے کر کون جائے گا؟ ایاز نے پیٹ چڑھایا۔ ہیرا اور افرا بے ساختہ ہنسی۔ افرا کو تو زور لگا کر ہنسی ولید کی بے عزتی پر، یہ دونوں تو ایک دوسرے پر ہنسنے کا بہانہ ڈھونڈتے تھے۔ میں جا رہا ہوں، ولید منہ بنا کر چلا گیا۔ پاگل ہے بالکل، ہیرا نے تبصرہ کیا۔ نہیں، سردار ہے پاگلوں کا، پتہ نہیں خالہ اور وسیع کیسے برداشت کرتے ہیں اسے۔ افرا نے بھی اسے کہا، اور وسیع کے نام پر ایاز کا موڈ خراب ہوا۔ میں بھی چلتا ہوں، وہ اٹھ کھڑا ہوا، اور پھر افرا اور ہیرا بھی اٹھ گئیں۔ رات کو سحری کے وقت ہیرا کو افرا نے زبردستی اٹھایا۔ وہ جھومتی ہوئی کچن میں آئی اور چائے چڑھانے لگی۔ کیونکہ اسرا کو ہلکا ہلکا بخار تھا، اس لیے وہ روزہ نہیں رکھ رہی تھی، اسی لیے ہیرا اور افرا کو اٹھنا پڑا۔ ہیرا نے چائے بنائی اور افرا نے آٹا گوندھ کر پراٹھے بنائے۔ جب وہ دونوں سحری بنا کر فارغ ہوئی تو ایاز اور ولید بھی اٹھا۔ ایاز تو اٹھ گیا تھا مگر ولید نہیں اٹھ رہا تھا۔ ایاز زبردستی اسے ڈائننگ ٹیبل پر کھینچ کر لایا اور وہ ٹیبل پر سر رکھ کر سو گیا۔ یہ تو تم سے بھی ٹھیک ہے ہیرا، ایاز نے چل کر کہا، پرے کرو اسے، خود تو سحری کرو نا، ایسا نہ ہو کہ ٹائم ہی ختم ہو جائے۔ افرا نے اکتا کر کہا۔ ان سب نے جب سحری کر لی تو ایاز نے پانی کا ٹھنڈا تھار جگ ولید پر اڈیل دیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا۔ ہائے ظالم، مار ڈالا سویرے سویرے، وہ دہائیاں دیتا بولا، اب جلدی کرو، ڈرامہ بازی بند کر کے چائے پی لو، اب صرف اس کا ہی ٹائم بچا ہے۔ ہیرا نے سامان سمیٹتے ہوئے کہا، اگر میں آج روزے کی حالت میں بغیر سحری کے مر گیا تو تم سب اس کے ذمہ دار ہوگے۔ ولید کی زبان کے بریک نہیں تھے شاید۔ جلدی کرو ورنہ چائے کے بغیر پانی پی کر ہی روزہ رکھنا پڑے گا۔ ایاز اٹھتے ہوئے بولا، میں سونے جا رہی ہوں۔ افرا نے کہا، ہاں ہاں جاؤ بی بی، کام نہ کرنا، بس سونا ہی سونا۔ ولید نے چائے پیتے پیتے کہا، تمہیں تو دیکھ لوں گی میں۔ وہ اسے وارن کرتی پلٹ گئی اور ہیرا بھی مسکرا کر نیند میں جھومتی کچن کی جانب چلی گئی۔ افرا ابھی صبح ولید کے ساتھ چلی گئی تھی اور ایاز کا خراب ہوتا موڈ ہیرا نے دیکھ لیا تھا، لیکن کہا کچھ نہیں۔ جب امی نے اجازت دی تھی تو پھر وہ کون ہوتی؟ ویسے بھی وہ دونوں وسیع اور ولید سے بے تکلف تھی، لیکن ایاز کا تعلق چونکہ گاؤں سے تھا، وہ افرا کی پوزیسو تھا، اس لیے اسے یہ سب اچھا نہیں لگتا تھا۔ مگر ہیرا اسے سمجھا نہیں سکتی تھی، وہ سمجھ بھی نہیں سکتا تھا۔ شام کو وہ لوگ افطاری کر کے بیٹھے ہی تھے کہ افرا وسیع اور ولید کے ساتھ بڑے بڑے بیگز لیے آئی۔ کیا ہے ان میں؟ ہیرا نے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ارے یہ تو وسیع نے شاپنگ کرائی ہے، وہ اترا کر بولی اور کچھ فاصلے پر بیٹھے ایاز کی بھویں تن گئی۔ کھانا لگاؤ بیٹا؟ عذرا نے وسیع سے پوچھا۔ نہیں خالہ، ابھی ریسٹورنٹ سے کھا کر آئے ہیں، وسیع نے جواب دیا۔ ایاز کو اور تپایا، رات کے لڑکوں کے ساتھ ہوٹلنگ کرنے کی کیا تک بنتی ہے بھلا؟ اس نے صرف سوچا۔ میں چائے بنا کر لاتی ہوں، ہیرا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ہائے سچی بہت دل کر رہا تھا، یہ ہوئی نا اچھی بہنوں والی بات، ولید خوش ہو کر بولا۔ اور تم تو جیسے مروت میں چپ بیٹھے تھے نا، اتنا مکھن نہ لگایا کرو میری بہن کو۔ پیچھے افرا اور ولید پھر الجھ رہے تھے اور وہ سر جھٹک کر اندر آئی اور چائے بنانے لگی۔ افرا اپنے کمرے میں سو رہی تھی، عذرا ہمسائے کے گھر گئی ہوئی تھی، ایاز بھی شاید اپنے کمرے میں تھا۔ ہیرا کو نیند نہیں آئی تھی، اس لیے باہر لان میں جامن کی تپش بھری چھاؤں میں آ بیٹھی، کیونکہ دھوپ بہت تیز تھی۔ یہ 1:30 کا وقت تھا، سارے گھر میں خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ کبھی کوئی چڑیا چوں چوں کرتی اور پھر ایسی خاموشی چھا جاتی۔ آج بھی دن میں حبس سا تھا، آج آندھی آئے گی، اس نے خود کلامی کی اور اٹھ کر چھت سے کپڑے اٹھانے چلی گئی۔ اس نے آج گھر کے سارے پردے اور بیڈ شیٹس دھوئی تھی۔ وہ ایاز کے کمرے میں بیڈ کی چادر رکھنے گئی تو اسے پریشان سا دکھائی دیا۔ کیا ہوا، اپسیٹ ہو کیا؟ اس نے پوچھا فکر مندی سے۔ پوچھتا ایسے رہی ہو جیسے جانتی نہیں ہو، کیوں ہر وقت میرے پیچھے پڑی رہتی ہو، میری بی بی سی کا تماشا دیکھتی ہو؟ چلی جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ۔ جانے کیا ہوا، وہ پھٹ پڑا، لیکن غلط انسان پر۔ اس میں ہیرا کی تو کوئی غلطی نہیں تھی کہ افرا اس سے لفٹ نہیں کرواتی۔ وہ آنسو پیتی چادر ایسے ہی بیڈ پر ڈال کر باہر بھاگ گئی۔ ایاز نے کبھی اس سے ایسے بدلحاظی سے بات نہیں کی، آج کی تھی تو وہ بے طرح ہرٹ ہوئی تھی۔ ایاز کو ہیرا کے جانے کے بعد احساس ہوا کہ وہ بہت غلط بول گیا ہے۔ وہ بیچاری تو ہمدردی سے پوچھ رہی تھی اور اس نے اسے ہی جھاڑ کر رکھ دیا۔
یہ کیا ہو گیا مجھے؟ کیا افرا کی بے اتنائی کا بدلہ ہیرا سے کیوں لینے لگا میں؟ وہ تو مخلص اخلاق سے گندی ہوئی لڑکی ہے، وہ پچھتایا۔ پتہ نہیں غلطی کے بعد ہی کیوں پچھتایا جاتا ہے، پہلے کیوں نہیں؟ میں اسے معافی مانگ لوں گا، اس نے دل ہی دل میں عہد کیا۔ پہلے گھر فون کر لیتا ہوں، کب سے بات نہیں ہوئی۔ ایاز نے گھر کا نمبر ملایا، بیل جا رہی تھی اور کچھ دیر بعد ابا کی پرجوش آواز سنائی دی۔ سلام پتر، آج کیوں کیسے یاد کر لیا ہم بوڑھوں کو؟ وعلیکم السلام بابا، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اماں، سمرین، دادا دادی، اس نے ایک ہی سانس میں سب کے بارے میں پوچھا۔ سب ٹھیک ہے پتر، تم بتاؤ کب آ رہے ہو؟ چھٹیاں تو ہو گئی ہوں گی عید کی۔ جی ابا، چھٹیاں مل گئی ہیں، اصل میں چاچو گھر پر نہیں ہے، کام سے دوسرے شہر گئے ہیں، اس لیے رک گیا ہوں، جب وہ آئیں گے تو آ جاؤں گا۔ اچھا باقی ٹھیک ہے نا؟ تیری چاچی افرا؟ جی سب اچھے سے ہیں، اس نے اتنا کہا۔ لو اپنی ماں سے بات کرو، پریشان ہو رہی ہے، ابا نے ہنس کر کہتے ہوئے ماں کو فون پکڑا دیا۔ کیا حال ہے بیٹا، ٹھیک ہو نا؟ اماں نے پوچھا۔ اللہ کا کرم ہے اماں، ٹھیک ہوں، اس نے کہا، اور پھر اس نے دادا دادی اور سمرین سے بات کر کے فون رکھ دیا۔ گھر والوں سے بات کر کے طبیعت بہل سی گئی تھی۔ رات کو افطاری کے بعد سب لان میں آ بیٹھے تھے، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی جو بھلی معلوم ہو رہی تھی۔ ہیرا کچھ خاموش خاموش سی تھی۔ اجرا نے ہیرا کا مزمل ہوتا چہرہ دیکھ لیا تھا۔ کیا ہوا ہیرا، طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ جی امی، بس ذرا سی کمزوری ہے، ٹھیک ہو جائے گی۔ اس نے انہیں مطمئن کیا۔ امی ابو کب آئیں گے؟ بہت دن ہو گئے انہیں گئے ہوئے، افرا نے پوچھا۔ ہاں کہہ تو رہے تھے فون پر کہ کل آنے کے لیے، یہ ایک دو روز اور بھی لگ سکتے ہیں، اللہ کرے جلدی آ جائیں۔ عید سے پہلے بیچارے ایاز کو بھی ہم نے پریشان کر رکھا ہے، اور بیچارہ گھر والوں کے ساتھ چھٹیاں گزارنا چاہتا ہوگا، انہوں نے متاسفانہ انداز میں کہا۔ نہیں چاچی جی، میں پریشان نہیں ہوتا، بلکہ ادھر ہی زیادہ مزہ آتا ہے مجھے۔ اس نے ایک نظر افرا کی طرف دیکھا۔ چپ بیٹھی ہیرا نے اس کے دل کی چوری پکڑ لی تھی۔ لگتا ہے دل لگتا ہے محترم کا افرا جو یہاں ہے، صبح میرے ساتھ اتنی بدتمیزی کی اور سوری تک نہیں کیا، ہیرا نے جل کر سوچا۔ پھر سب آہستہ آہستہ اٹھ گئے اور صرف ہیرا اور ایاز بیٹھے تھے۔ ہیرا اٹھ کر جانے لگی تو ایاز نے اسے پکارا۔ تم ناراض ہو نا مجھ سے؟ ہیرا دوبارہ بیٹھ گئی، وہ بھی چاہتی تھی وہ اسے بنائے۔ دیکھو میں اس وقت دکھی تھا اور تم سے روڈ بہیو کر گیا، I'm really very sorry، مجھے ایسے بات نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ مضطرب سا بولا۔ ہیرا نے کوئی بات نہیں کی، چپ بیٹھی رہی اور جامن کے درخت سے گرتے بڑے سوکھے پتے توڑتی رہی، جس سے کرچ کرچ کی آواز آتی تھی۔ کچھ تو بولو ہیرا، چاہے مجھے مار لو، گالیاں دو، پر ایسے چپ مت رہو، تم ایسے پڑائی پڑائی سی لگتی ہو۔ جو تکلیف باتوں سے ہوتی ہے اسے کوئی معافی ختم نہیں کر سکتی جب تک وہ خود ٹھیک نہ ہو جائے۔ وہ بولی تو صرف اتنا سا۔ دیکھو مجھے معاف کر دو ہیرا، تم سے بات کیے بغیر میں نہیں رہ سکتا۔ تم کہو گے تو میں کچھ بھی کروں گا، کل کے تمہارے حصے کے کام بھی کروں گا، تمہیں اپنے پیسوں سے شاپنگ بھی کراؤں گا، اور بس اب اتنی بھی ناراض نہیں ہو کہ تم یہ سب کرنے لگو۔ ہیرا ہنس کر بولی۔ تھینک گاڈ تم ہنسی تو، ورنہ تمہارا سوجا منہ دیکھ کر مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ ایاز نے بھی ہنس کر کہا۔ اچھا اب تم بھی بتا دو، صبح کس بات پر تمہارا موڈ خراب تھا جو مجھے جھاڑ کر رکھ دیا تم نے؟ اس نے پھر ہلکا سا شکوہ کیا۔ یار بس بھی کرو، شرمندہ ہوں میں، کتنی بار کہوں؟ اچھا بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے؟ ہیرا نے ایسے ہی پوچھ لیا تھا، ورنہ وہ تو ایاز کی ہر بات جان جاتی بنا کہے۔ وہ تمہارا کزن بسی، اور کون، جو آج کل افرا کے آگے پیچھے پھرتا ہے؟ ایاز سلگ کر بولا۔ غلط، یہ کہو کہ آج کل افرا اس کے آگے پیچھے پھر رہی ہے۔ ہیرا کو ایاز کا غیر جانبداری سے سارا الزام وسیع پر دھرنا برا لگا، سو وضاحت ضروری سمجھی۔ اچھا جو بھی ہے، تم بات کرو نا افرا سے، اسے بتاؤ میں اسے کتنی محبت کرتا ہوں، تم میری اچھی دوست ہو، کیا یہ فیور کرو گی؟ اسی بات کا تو دکھ ہے ایاز کہ تم نے مجھے صرف دوست سمجھا، دل کر لایا۔ ٹھیک ہے بات کروں گی، پر مجھے نہیں لگتا افرا بھی تمہیں پسند کرتی ہے، اور ویسے بھی میں امی سے بات کروں گی، افرا سے نہیں۔ اور مجھے تو لگتا ہے جس طرح تم بار بار کہتے ہو کہ تمہیں افرا سے محبت ہے، تو میرے خیال میں تم اسے محبت نہیں کرتے، کیونکہ وہ محبت وہ نہیں ہوتی جس کا خود کو احساس دلا جائے۔ محبت تو خود ایک احساس ہوتا ہے جو خوشبو بن کر پھیل جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا پودا ہوتا ہے جسے پروان چڑھانے کے لیے اظہار کے پانی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تم کب سے ایسی فلسفیانہ باتیں کرنے لگی؟ مجھ جیسے جٹ بندے کو تو یہ سمجھ میں نہیں آتی، اور تم تو میری افرا سے محبت کی گواہ ہو، پھر کیوں شک کرتی ہو؟ ایاز نے اس بار کچھ خفگے سے کہا۔ پھر کچھ باتیں کرنے کے بعد وہ اسے بھی سو جانے کے لیے کہتا اٹھ کر چلا گیا۔ ہیرا بھی اپنے کمرے میں آ گئی، مگر اسے نیند کہاں رہی تھی۔ ضبط کا جو خول اس نے ایاز کے سامنے چڑھایا ہوا تھا، آئینے کی طرح چھناکے سے ٹوٹ گیا۔ وہ اپنے کمرے کے بالکنی میں کھڑی ہو کر گھٹ گھٹ کر رو دی۔ کبھی تم بات کرتے ہو، کبھی نظر انداز کرتے ہو، بتاؤ بات ایک، مجھ کو کیوں ایسا میرے ساتھ کرتے ہو؟ ایاز کاش تم ایک بار میرے دل میں بھی جھانک کر دیکھ لیتے، کاش تمہیں بھی میری طرح میرے دل کی خبر ہوتی۔ تو میں تو تمہارے لیے ایک ڈائری کی طرح ہوں جس میں تم اپنی زندگی کی ہر بات لکھتے ہو، یہ جانے بغیر کہ تمہارے لفظ میرے دل کو لہو لہان کر دیتے ہیں۔ کیا میری حیثیت تمہارے نزدیک ایک گرد آلود تصویر جتنی بھی نہیں جسے کبھی تو صاف کر لیا جاتا ہے؟ کاش تم بھی میری ہر بات جان جاتے بن کہے، کاش ایاز۔
आज 28वां रोजा था। आरिफ साहब सुबह सुबह के गए थे, सुबह सुबह ही आ चुके थे और अयाज भी घर जाने की तैयारी कर रहा था। उसने पक्का इरादा कर लिया था घर जाते ही अम्मा अब्बा को इफ्रा का रिश्ता लेने भेजेगा। 11-12 बजे के नजदीक अस्मा खाला और वलीद की आमद हुई। सब बड़े कमरे में बैठे खुशगपियों में मसरूफ थे। हीरा और इफ्रा नीचे कारपेट पर बैठी थी, मोबाइल पर कुछ देख रही थी। अयाज आरिफ साहब के साथ डबल सोफे पर बैठा हुआ था और अजरा और अस्मा दूसरे सोफे पर बैठी। वलीद भी उनके साथ बैठा था और खिलाफ मामूल चुप चुप सा था। अचानक अस्मा खाला ने इफ्रा को अपने पास बुलाया और एक कपड़ों का महंगा जोड़ा, परफ्यूम, नेकलेस और एक नई सैंडल के साथ बहुत सी चीजें थी। इफ्रा वो चीजें अंदर रख कर आई। हीरा को समझ नहीं आया कि आखिर आज खाला इतनी मेहरबान क्यों है। उसके दिल में दर्द सा बैठ गया। खाला ने आरिफ साहब को मुखातिब किया और कहा, भाई साहब, मैं अपने वासिफ के लिए इफ्रा का हाथ मांगने आई हूँ। वसी की भी यही ख्वाहिश है कि मैं उसके कहने और अपनी खुशी से आई हूँ। अगर आप लोग इफ्रा मुझे देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। एकदम तेज आंधी चली और अयाज के तिनकों से बने ख्वाबों के घर को बिखेर गई थी। ये तो बहुत खुशी की बात है। हमें भी अपनी होनहार बेटी के लिए ऐसा ही काबिल लड़का चाहिए था। हमारी तरफ से हाँ है, बस इफ्रा से पूछकर फाइनल कर लेंगे, आरिफ साहब ने सानिया से कहा। अजरा तो जैसे जी उठी थी। वो तो दिल से ख्वाहिशमंद थी कि उनकी एक बेटी अस्मा की बहू बने। इफ्रा से भी सरसरी सा पूछा गया था, उसने भी हाँ कह दी और अस्मा खाला उसे बाकायदा अंगूठी पहनाकर गई थी। हीरा भी बहन का चेहरा देखकर समझ गई कि वो दिल से खुश है, वरना उसके चेहरे पर बिन बारिश बिन बादल धनक कहाँ से आती। एक तरफ वो बहन की खुशी में खुश तो दूसरी तरफ अयाज की वजह से परेशान थी, जो कब का गया अभी तक आया ही ना था। दोपहर 2 बजे के नजदीक वो वापस आया। हीरा को अपने इंतजार में बरामदे में टहलता देख वो हल्का सा मुस्कुराया। उसने अपने घर वालों के लिए तोहफे लिए हुए थे। तुम क्या समझी मैं दिल बर्दाश्त होकर खुदकुशी करने जा रहा था? इतना भी बुज़दिल नहीं हूँ मैं। नहीं, मैंने ये कब कहा? हीरा भी उसके पीछे ही अपने उसके कमरे में आते हुए बोली। अच्छा। उसने सामान को बेड पर फेंका और कुर्सी पर थके थके अंदाज में सर रखकर आंखें मूंद ली और उंगलियों से सर को हल्का हल्का दबाने लगा। हीरा बेड पर बैठ कर उसकी तरफ दुख दुख से देखकर पूछा, तुम फिर कब आओगे? ईद के बाद तो तुम्हारे फाइनल एग्जाम्स है ना? अब शायद कभी लौट कर ना हो। पता नहीं ये शहर हम गांव वालों को रास क्यों नहीं आते, वो गायब दिमागी से बोला। हीरा का दिल तड़पा था। क्यों? वो सरापा सवाल हुई। अब किसके लिए आऊँ यहाँ? मेरे लिए अब रखा ही क्या है? हाँ सच में, मैं तो तुम्हारे लिए कुछ अहमियत नहीं रखती, हीरा ने दुख से सोचा। तुम लौट आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। आओगे ना? क्यों? तुम क्यों मेरा इंतजार करोगी? उसने चौंक कर आंखें खोली। वो मैं तुम्हारी दोस्त हूँ ना, इसलिए कह रही थी। हीरा ने बेसाख्ता मुंह से उंगली निकली दिल की बात को संभाला। मैं जब इम्तिहान देना होगा तो शायद हॉस्टल में ही रुकूंगा, अयाज ने भी कुछ देर बाद नॉर्मल अंदाज में कहा। लौट आना अयाज, तुम लौट आना, मैं इंतजार करूंगी, हीरा ने जिसे सिसकी जब्त करते हुए कहा। लौट आऊंगा पागल, हम लोग रिश्तेदार हैं, कजन्स हैं, इस तरह रिश्ते तो नहीं टूट जाते ना। मैं भी ना पागल हूँ। वो बिल्कुल बिला सोचे समझे बोल गया। इफ्रा के बगैर तो मैं मर नहीं जाऊंगा। सुनो, इफ्रा खुश है ना? अयाज ने अचानक पूछा। हाँ बहुत खुश है, हीरा ने जैसे जुर्म का एतराफ करते हुए कहा था। वो बेदम हुआ जैसे आखिरी उम्मीद भी टूटी हो। तुम आओगे ना? हीरा ने जाने की रट लगाई हुई थी। हाँ लौट आऊंगा, अब तो तुम अपने आंसू पूछ लो पागल, अयाज ने हल्का सा हंसकर कहा और हीरा चौंक कर गालों पर हाथ लगाने लगी जो आंसू से तर थे। वो फीका सा मुस्कुरा दी। अयाज इफ्रा को पसंद करता था मगर कह नहीं पाया और हीरा अयाज को पसंद करती थी मगर कह नहीं पाई। सफर एक मोहब्बत का, मगर तुम इस किनारे हम इस किनारे, तुम भी अकेले हम भी अकेले, पता नहीं क्या सिला मिला इस बेगर्ज चाहत का। जब अयाज घर जाने लगा तो सब उसे दरवाजे पर छोड़ने आए थे। सबने उसके घर वालों के लिए कोई ना कोई तोहफा भेजा था ईद का। इफ्रा ने समरीन के लिए स्टाइलिश सूट और हैंडबैग भेजा और हीरा ने समरीन के लिए नई जूती दी थी। अजरा ने अपनी जेठानी के लिए शिफॉन का खूबसूरत सा जोड़ा दिया था और आरिफ साहब ने भी बहुत कुछ। सब उसे पेश की ईद विश करके अंदर चले गए मगर हीरा अभी भी दरवाजे पर खड़ी थी। अयाज तुम ज्यादा परेशान ना होना, तुम कहोगे तो मैं इफ्रा से बात करके देखूंगी, हीरा ने उसकी सती सूरत देखकर दुख से कहा। अब क्या रह गया है बात करने को? वैसे भी वो वसी को पसंद करती है, मैं चाहता हूँ कि मेरा भरम रह जाए। इस बात को सिर्फ तुम जानती हो कि मैं कभी इफ्रा के साथ की ख्वाहिश की थी मगर अब नहीं। तुम भी ये राज खुद तक रखना, किसी को बताना नहीं। अयाज ने उसे ताकीद की। ठीक है, हीरा ने इतना सा कहा। अच्छा मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना, अयाज नरमी से कहता मुड़ गया और हीरा तब तक चौखट पर खड़ी रही, उसे देखती रही जब तक वो नजरों से ओझल ना हो गया। मगरिब से जरा पहले वो घर पहुंचा था। उसने अपनी आमद की इत्तला नहीं दी थी। जब उसने घर में कदम रखा तो अम्मा तंदूर पर रोटी लगाई थी। सिमरन मिट्टी की छोटी दीवारों वाली जगह पर मिट्टी के चूल्हे पर दाल भून रही थी। सारे में लहसुन की खुशबू फैली हुई थी। अब खुले बिगैर दीवारों वाले सहन में अफ्तारी के लिए मीठा पानी बनाने के लिए चीनी खोल रहे थे। दादाजी साथ वाली चरपाई पर बैठे रेडियो सुन रहे थे और दादी टाली के नीचे लगे नलके पर नमाज के लिए वजू कर रही थी। उसे सब देखकर बेतहा खुश हुए। दाल को रख दिया गया था और मुर्गी ज़िबा करके बनाई गई थी। अफ्तार और खाने के बाद मुख्तियार चाचा के खोखे से बोतल मंगाई गई थी।
پھر چائے کا دور چلا، سب لوگ سحری سے ذرا پہلے سوئے تھے۔ ان سب کی محبتوں نے صبح ملے تازے تک کا اثر زائل کر دیا تھا۔ سحری کے بعد جب سب مویشیوں کو چارہ ڈالنے لگے تو وہ باہر خنکی ہونے کی وجہ سے اندر سالک میں جا سویا تھا۔ وہ 11 12 کے نزدیک اٹھا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ گھر سے نکل آیا اور اپنے نہر کنارے پہ بیٹھا ہوا تھا۔ دور کہیں ظہر کی اذان ہو رہی تھی۔ گاؤں ہونے کی وجہ سے یہاں مسجدوں کی تعداد زیادہ نہ تھی، مگر جو تھی نمازیوں سے بھر جاتی تھی، پر رمضان میں تو جگہ تک نہ ملتی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور گھر چلا گیا۔ بیٹا کہاں چلے گئے تھے جو اتنی دیر ہو گئی؟ اماں جو نیم تلے چارپائی پر بیٹھی تھی اسے دیکھ کر بولی۔ بس اماں ایسے ہی گھوم پھر رہا تھا، اس نے نلکے سے نماز کا وضو کرتے جواب دیا۔ بیٹا روزہ رکھا تو نہیں چاہتے شام کو چلے جاتے، گرمی بھی تو بہت ہے۔ دادی جو مصلی بچھا کر نماز سے فارغ ہوئی تھی انہوں نے کہا۔ کچھ نہیں ہوتا دادی اماں، ایاز نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ یہ تو عصر کے نزدیک پتہ چلے گا بھائی، سال سے باہر آتی سمرن نے تبصرہ کیا۔ سب مسکرا دیے۔ ابا اور دادا کہاں ہیں؟ ایاز نے انہیں ناپاکہ استفسار کیا۔ کل خانے پر گئے ہیں بیٹا، ہمارے رشید کی بیٹی فوت ہو گئی ہے۔ دادی مصلی سمیٹ کر اٹھتے ہوئے بولی۔ ایاز بھی مسجد میں نماز پڑھنے چلا گیا۔ جب وہ نماز پڑھ کر نیم کی چھاؤں میں بیٹھنے باہر آیا تو اس کی بڑی شادی شدہ بہن نورین آئی بیٹھی تھی۔ اس کا گھر دوسری بستی میں تھا۔ اس سے مل کر دادی کے ساتھ والی چارپائی پر وہ لیٹ گیا۔ اماں پتہ نہیں کیا بات تھی جو بیچاری نے سپرے پی لی۔ اس سے حال احوال پوچھنے کے بعد نورین نے اپنی بات پھر شروع کرتے ہوئے کہا۔ وہ رشید کی بیٹی کی کل خانی سے ہو کر آئی تھی اور اس کا حال بتا رہی تھی۔ کیا مطلب؟ ادی کس نے سپرے پی ہے؟ ایاز نے چونک کر سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ وہی اپنی رشید کی بیٹی، اور کون سنا ہے اپنی منگنی سے خوش نہیں تھی اس لیے سپرے پی لی۔ شہر لے کر گئے تو تھے مگر وہ راستے میں ہی مر گئی۔ ادی نورین نے اسے بھی مطلع کرتے ہوئے کہا۔ اوہ، یہاں کی مجھے سمجھ نہیں آتی، ذرا سی بات پر سپرے پی لیتی ہیں لڑکیاں۔ ان کو کوئی سمجھاتا کیوں نہیں کہ سپرے فصلوں میں ڈال جاتی ہے، اسے پیا نہیں جاتا؟ ایاز چڑھ کر بولا۔ گاؤں میں اکثر جذباتی لڑکے اور لڑکیاں خودکشی کرنے کے لیے فصلوں میں کی جانے والی سپرے پی لیتے ہیں۔ کچھ بچ جاتے ہیں، کچھ مر جاتے ہیں، اور یہ صرف شعور اور کم تعلیم کی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ اپنی آخرت برباد کرتے ہوئے اور دنیا میں بھی بدنام ہو جاتے ہیں۔ اماں ہماری سپرے بھی سال میں رکھی ہے۔ طفیل چچا کا اکمل بھی آج کل غصے میں پھرتا ہے نا، ایسا نہ ہو وہ ہماری سپرے پی لے اور پھنس ہم جائیں۔ سمرین نے کچھ اس انداز میں کہا کہ سب کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اکمل ان کے ہمسائے میں رہنے والا لڑکا تھا جس پر آج کل عشق کا بھوت سوار تھا۔ وہ ماں باپ مان نہیں رہے تھے اس لیے غصے میں رہتا تھا۔ بیٹا چھپا کر رکھ دینا، ٹھیک کہہ رہی ہے، دادی نے بھی آسیہ سے کہا۔ ایاز کھل کر ہنسا۔ اب فصلوں کی سپرے بھی چھپانی پڑے گی۔ اچانک اس کا فون بج اٹھا۔ نمبر دیکھ کر وہ شاہرہ کالنگ۔ اس نے اپنے ٹچ اسکرین موبائل پر آتے سبز فونٹ کو کلک کیا اور کال اوکے کی۔ السلام علیکم، کیسے ہو ایاز اور باقی سب؟ ٹھیک ہوں میں اور باقی سب بھی، ایاز خوش دلی سے جواب دیتا باہر کو جاتی کچی سڑک پر آیا۔ کیا ہوا خوش لگ رہی ہو؟ میں تو سمجھی تھی ابھی تک دکھی ہوگی۔ اب ایسا بھی عفراء کے عشق میں ڈوبا نہیں کہ جو جوک لے لیتا۔ بائی دا وے سب ٹھیک ہے؟ سب ٹھیک ہے، امی کو تھوڑا سا بخار تھا صبح، پھر اب بہتر ہے، اور عفراء اور ابو بھی ٹھیک ہیں۔ تم کیسی ہو پہلے یہ بتاؤ؟ میں بہت اچھی اور خوبصورت۔ وہ ہنسا۔ اچھا، مجھے تو جیسے پتہ ہی نہیں تھا۔ ولید ناراض ہے تم سے، اب آ کر بیٹھ گیا ہے میرے ساتھ، بات کرو گے؟ ہاں دے دو اس روٹی حسینہ کو بھی فون۔ ہائے ظالم بے وفا انسان، تم مجھے بتائے بغیر چلے گئے، میں سخت ناراض ہوں، تمہیں مجھے لے کر جانا چاہیے تھا۔ ولید کی خفا خفا سی آواز سنائی دی۔ میں تمہیں منع کر چکا تھا، پہلے ہی میرے گھر والے بڑے سادہ ہیں، تم جیسی بلا کو دیکھ کر وہ ڈر جاتے۔ ہائے ظالم، اب میری بے عزتی بھی کر رہے ہو، دفع ہو جاؤ۔ ولید نے فون واپس ہیرا کو پکڑا دیا اور چلا گیا۔ ہیرا نے مسکراتے ہوئے فون کو دوبارہ کان سے لگایا۔ مجھے تمہیں ایک بات بتانی ہے۔ بتاؤ، سن رہا ہوں میں۔ کل فاریہ مامی کا فون آیا تھا، وہ اپنے بیٹے علی کے لیے مجھے پسند کرتی ہیں۔ امی اور ابو نے سوچنے کا وقت مانگا۔ ہیرا کی آواز میں لرزش سی تھی۔ ایاز کو لگا جیسے اس کا دم گھٹ جائے گا۔ واٹ؟ یہ کیا بکواس ہے؟ وہ تو چیخ ہی پڑا تھا۔ اس میں چلانے والی کیا بات ہے؟ اب کے ہیرا کا لہجہ ٹھنڈا تھا۔ ایاز کو اپنی بے اختیاری پر شرمندگی ہوئی۔ اسے ہیرا کے رشتے کی بات اتنی بری کیوں لگی؟ اتنا برا تو اسے اس وقت بھی نہیں لگا جب عفراء کا رشتہ طے ہوا تھا۔ تم کیا کہو گی پھر؟ اس نے شکستہ انداز میں کہا۔ اسے سمجھ نہیں آئی تھی وہ اتنا دکھی کیوں ہوا تھا۔ مجھ سے پوچھے گا کون؟ عفراء تو ان کی لاڈلی اور پڑھی لکھی بیٹی ہے، میں نے صرف BA پاس اور عام سی گھریلو لڑکی، اور عفراء سے بھی بڑی ہوں، اس لیے شاید جلدی چلتا کر دیں کہ لوگ باتیں نہ بنائیں کہ بڑی سے پہلے چھوٹی کی شادی ہو گئی۔ اب کے ہیرا کی آواز میں دکھ نمایاں تھا، اپنی کم مائگی کا دکھ۔ ایاز اس کی پوری بات سنے بغیر فون رکھ گیا۔ اس کے دل میں تو جیسے آندھیاں سی چل رہی تھی، اسے پتہ ہی نہ چلا وہ کب گھر سے دور چلا گیا۔ میں تو عفراء سے محبت کرتا تھا، پھر ہیرا کے بارے میں سن کر اتنا شوق کیوں لگا مجھے؟ وہ ازحد پریشان ہوا۔ تمہیں اس سے محبت ہے؟ دل نے سرگوشی کی۔
لیکن میں تو افرا سے محبت کرتا تھا۔ ایاز نے اپنا دفاع کیا۔ وہ تو صرف پسندیدگی تھی، افرا کی خوبصورتی کی وجہ سے تم اس سے متاثر تھے۔ دل نے پھر اسے آئینہ دکھایا۔ یہ بالکل غلط بات ہے، سراسر جھوٹ۔ اس نے اپنے سر کو زور سے نفی میں ہلاتے ہوئے خود کلامی کی۔ وہ چلتا چلتا کھیتوں میں پہنچ گیا۔ تم کو پتہ ہی نہ چلا کہ تم اس سے محبت کرتے ہو، غلط تم ہو، ورنہ اس طرح چلا کیوں رہے ہوتے ہو؟ اسے کہیں دور سے اپنی آواز آئی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، اس نے نادیدہ آواز کو مخاطب کر کے کہا۔ تم لوٹ آنا ایاز، میں تمہارا انتظار کروں گی۔ کہیں سے ہیرا کی سسکتی آواز سنائی دی۔ اب میں کیا کروں؟ اللہ میری مدد فرما۔ ایاز وہیں زمین پہ بیٹھ گیا۔ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ وہ اتنا دکھی کیوں ہوا، تو اس نے اپنے دل کو ٹٹولا۔ شاید اس میں افرا کا نام ہو، لیکن وہاں افرت تو دور، اس کا نام و نشان تک نہ تھا۔ وہاں تو ہر طرف ہیرا کے نام کے دیے جل رہے تھے۔ آخر وہ دل سے ہار گیا اور گھر کی جانب چل دیا۔ اسے آج ہی اماں ابا اور گھر والوں سے ہیرا کا رشتہ لے کر جانے کے لیے کہنا تھا۔ اب وہ زیادہ دیر نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ جب وہ آیا تھا تو ہیرا کی آنسو بھری آنکھوں نے بھی اس سے اظہار کر ڈالا تھا۔ اب اسے سمجھ آیا تھا کہ وہ اس کے لیے اتنا فکر مند کیوں رہتی تھی، اس کے دل کی ہر بات وہ کیوں جان جاتی تھی، یہاں تک کہ اسے یہ بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ افرا سے محبت نہیں کرتا، صرف خود کو احساس دلانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہیرا وہ باتیں بھی سمجھ جاتی جو خود ایاز کو بھی پتہ نہیں ہوتی تھی، اور ایاز اس بات سے انجان رہا کہ اس کا دل تو کب کا ہیرا کے پاس ہے۔ وہ مسکراتا ہوا گھر پہنچا تو دادا، جو مرغیوں کو صحن میں اکٹھا کیے دانہ ڈال رہے تھے، بولے، کیا بات ہے جو یوں مسکرا رہے ہو؟ کوئی بات نہیں دادا با، کیا بات ہوگی بھلا؟ وہ بوکھلا کر بولا۔ بھائی وہ چارپائی تو اٹھا دو، وہاں دھوپ آ رہی ہے۔ سمرین نے اسے مخاطب کیا اور نیم تلے پڑی چارپائی اٹھانے کا کہا، جہاں ڈھلتی شام کی وجہ سے دھوپ ہو رہی تھی۔ شام کو سب افطاری کے بعد عید کا چاند تلاش کرنے کی کوشش میں لگے تھے۔ ایاز سال پر چڑھ کر کمرے پر چڑھ گیا تھا۔ موسم صاف تھا اور گاؤں میں تو آلودگی بھی کم ہوتی تھی، اس لیے آسمان پر کسی قسم کی گرد نہیں تھی۔ ایاز کو چاند نظر آ گیا تو اس نے ہاتھ کی چاری سے سب کو دکھا دیا تھا۔ خوشی کی لہر سارے گھر میں پھیل گئی۔ سمرین گری کشمش اور مونگ پھلیاں بھگونے لگی تھی تاکہ صبح تک نرم ہو جائے اور سوئیاں بنائی جائیں۔ ایاز نے سب کو اکٹھا کر کے بات کی تھی کہ وہ کل عید کے دن ہی اس کے لیے ہیرا کا رشتہ مانگنے جائے۔ سب بہت خوش ہوئے تھے۔ سب کی یہی خواہش تھی کہ عارف کی ایک بیٹی اسلم کی بہو بنے۔ سمرین تو خوشی سے پھولے نہ سمائی تھی۔ ان کے ساتھ صبح شہر جانے کی ضد کرنے لگی۔ اماں اور دادی بھی خوش تھی، ان کے پڑھے لکھے بیٹے کے ساتھ شہر کی پڑھی لکھی لڑکی ہی اچھی لگے گی۔ آج عید تھی، لیکن ہیرا کی عید نہ ہو کر بھی نہ تھی۔ دل میں جیسے عجیب سا احساس ہلکورے لے رہا تھا۔ افرا نے خالہ کا دیا ہوا جوڑا پہنا تھا اور اترائی سی پھر رہی تھی۔ ہیرا نے سب کام سمیٹے اور بڑے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی جیسے تھک سی گئی ہو۔ ہیرا بیٹے، نئے کپڑے پہن لو، عید ہے آج، ازرا نے اسے ایسے بیٹھے دیکھ کر کہا۔ عارف صاحب عید کی نماز پڑھنے گئے ہوئے تھے، امی دل نہیں چاہ رہا، اس کی آواز ہلکی سے بھر آئی۔ ازرا ماں تھی، کیسے نہ جان پاتی کہ وہ دکھی ہے۔ وہ اس کے ساتھ صوفے پر ہی بیٹھی اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، کیا ہوا بیٹا، کیوں دل نہیں چاہ رہا؟ انہوں نے پوچھا۔ پتہ نہیں امی، لیکن مجھے لگتا ہے جیسے میرا دم گھٹ رہا ہے، امی مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ہیرا مزید ضبط نہ کر سکی اور رونا شروع کر دیا۔ ازرا بے طرح پریشان ہوئی کہ ہیرا کو اچانک کیا ہو گیا ہے۔ افرا بھی سجی سمری اندر آئی، اسے روتے دیکھ پریشان ہو کر اس کی دوسری طرف بیٹھی۔ کیا ہوا ہیرا، ٹیل می، کچھ تو کہو یار، ایسے رو کیوں رہی ہو؟ افرا نے فکر مندی سے کہا۔ اسے بھی ہیرا کو دیکھ کر رونا آ رہا تھا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی دل بھر آیا۔ ہیرا نے آنسو صاف کرتے پھیکا سا مسکرانے کی کوشش کی۔ اتنے میں عارف صاحب بھی آ گئے۔ عید مبارک بھائی۔ انہوں نے ہاتھوں میں سامان لیا ہوا تھا۔ ہیرا کو دیکھ کر چونکے، جو ملچے حلیے میں روئی روئی بیٹھی تھی۔ انہوں نے کہا، ارے عید کے موقع پر آنسو کیوں بہہ جا رہے ہیں، کیا ہوا ہے بیٹا؟ ہیرا مجھے بتاؤ بیٹا۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ہیرا کے آنسو پھر بہہ نکلے۔ اتنے میں دروازے کی بیل بج اٹھی۔ چپ کرو بیٹا، شاید باہر کوئی آیا ہے، تم اندر جاؤ اور عید کے اچھے کپڑے پہنو، پھر ہم کہیں گھومنے پھرنے چلیں گے۔ اسے بچوں کی طرح بہلاتے ہوئے بولے اور اٹھ کر وہ اندر آ گئی۔ پتہ نہیں کون آیا ہے، وہ متجسس ہوئی۔ اتنے میں کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ۔ اس نے سوچا شاید ولی آیا ہوا ہے، مگر ایاز کو اندر آتا دیکھ وہ چونک گئی۔ یہ اس کا خیال ہے یا اصل میں ایاز ہے، اس نے سوچا۔ عید مبارک ہیرا، ایاز نے بیٹھ کے کنارے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ایاز تم یہاں اتنے اچانک؟ ہیرا حیران ہوئی۔ ہاں، اماں ابا کو لے کر آیا ہوں، ایاز نے اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا۔ کیا؟ ایاز کیوں اپنی اور ہماری عید خراب کرواؤ گے؟ افرا کی باقاعدہ منگنی ہو چکی ہے اور اب امی اور ابو خوش ہیں، وہ انکار کر دیں گے۔ ہیرا پریشان ہوئی۔ نہیں، وہ افرا کا تو رشتہ نہیں مانگنے ہیں، وہ تو ایک اچھی اور خوبصورت لڑکی کا رشتہ لے کر آئے ہیں۔ ایاز نے اس کی طرف دیکھتے معنی خیزی سے کہا۔ کیا بک رہے ہو، صحیح سے بتاؤ، مجھے تو ڈر ہے جھگڑا نہ شروع ہو جائے باہر اور تم اطمینان سے بیٹھے ہو۔ ہیرا کو اس کی کوئی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ دروازے میں جا کھڑی ہوئی اور باہر بڑے کمرے کے دروازے کی طرف جھانکا۔ وہ لوگ تمہیں مانگنے آئے ہیں میرے لیے، ایاز نے کہہ ہی دیا۔ ہیرا ایک دم مڑی تو پلکیں بے یقینی سے اسے تکنے لگی تھی، الفاظ تو کہیں کھو سے گئے تھے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو ایاز؟ ہیرا نے پوچھا۔ وہی جو تم سنا، ایاز نے مطمئن انداز میں جواب دیا۔ لیکن تم تو افرا سے محبت
شٹ اب یار، تنگ آ گیا ہوں میں یہ بات سن کر. وہ سب بکواس تھا، جبکہ میں تو تم سے پیار کرتا تھا. کل جب تم نے مجھے بتایا کہ تمہارا رشتہ طے ہونے والا ہے تو میری وہ حالت ہوئی کہ کیا بتاؤں. میں سمجھتا تھا کہ افرا اگر کسی اور کی ہوئی تو میں مر جاؤں گا، لیکن کل جب مجھے پتا چلا کہ جان نکلنا کیسے کہتے ہیں. ہیرا، تم میری مخلص دوست ہو اور میں تمہارے ساتھ زندگی گزارنا پسند کروں گا. کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ شادی کرو گی مجھ سے؟ ایاز کے لہجے میں چھپے یقین نے ہیرا کو پہچان لیا اور سر جھکا لیا، یعنی رضامندی ظاہر کر دی. کیا ابو اور امی مان جائیں گے؟ ہیرا نے کچھ دیر بعد کسی خدشے کے تحت پوچھا. 100% مان جائیں گے. میں نے ساری زندگی ان کے سامنے گزاری ہے اور میری ہر خوبی خامی سے واقف ہیں، اور مجھ جیسا اچھا اور ڈیسنٹ لڑکا انہیں ڈھونڈنے سے بھی نہ ملیں گا. آخر میں اس نے ٹپکارانہ انداز میں کہا. خوش فہمی ہے تمہاری. ہیرا نے آئینہ دکھایا. اور تم بھی کچھ ڈھنگ کے کپڑے پہن لو. مجھے تو لگتا ہے میرے لائے جوڑے کے انتظار میں تھی، اس لیے ایسا حلیہ بنا رکھا ہے. جی نہیں، میں بس تیار ہونے ہی والی تھی. ہیرا کے چہرے پر سچی خوشی کا عکس جھلملایا. ارے مبارک ہو، مبارک ہو، رشتہ طے ہو گیا تمہارا ہیرا. افرا مٹھائی کی پلیٹ اٹھائے اندر آئی اور ایاز کو بیٹھا دیکھ منہ بنا گیا. یہ تو رشتہ طے ہو رہا ہے، تم دونوں یہاں بیٹھے ہو؟ نکلو ابھی فوراً، شادی سے پہلے ملنا منع ہے. ایاز کو افرا نے بھگا دیا اور ہیرا کو تیار کروا کر بڑے کمرے میں لے آئی. اسما خالہ، واصف اور ولید بھی آئے ہوئے تھے. میری بیٹی، میرے ساتھ آ کر بیٹھو. آسیہ نے اسے دیکھ کر اپنے پاس جگہ بناتے ہوئے کہا. ہیرا چاچو سے مل کر چاچی کے ساتھ بیٹھ گئی. امی بھی کافی خوش لگ رہی تھی اور ابو بھی. وہ اسلم چاچا کے ساتھ محو گفتگو تھے. ان کی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی تھی. عید الاضحیٰ کے فوراً بعد شادی تھی. سمرین بھی آئی اور ان لوگوں کے ساتھ وہ ہیرا کے ساتھ ان کے کمرے میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی. ایاز، افرا اور ولید باہر لان میں آ بیٹھے تھے. ہائے ظالم، میں سمجھا تم مجھے منانے آئے ہو. ولید نے آواز کو دکھی بنانے کی کوشش کی. نہ کیا تم اس کی بیوی ہو جو میکے میں الٹی بیٹھی ہے جو اسے منانے آئے؟ افرا نے ولید کو چڑھایا. تم تو چپ کرو چڑیل، پتہ نہیں یہ میری بھابھی بن کر کیا ظلم اٹھائے گی، ابھی سے یہ حال ہے. وہ مصنوعی آہ بھرتا ہوا بولا. تمہیں سیدھا کر دوں گی، افرا نے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا. ولید نے ڈرنے کی ایکٹنگ کی. یار، اس بار اماں ابا یہ سوچ کر آئے ہیں کہ سب کو دعوت دے کر جائیں گے ہمارے گھر آنے کی، جس میں اسما خالہ کو بھی بلائیں گے، تمہیں اور واصف کو بھی. ایاز نے اسے بتایا. ہاں، اب کیا فائدہ، میرا دل تو تم نے توڑ دیا پہلے ہی. ولید نے اکڑ دکھائی. اچھا ٹھیک ہے نا، چلیں یہ بندر مزہ آئے گا، افرا نے ہنس کر کہا. اب تو میں جا کر دکھاؤں گا، ولید نے عزم سے کہا. افرا، ولید، ایاز، کھانا لگا دیا ہے، آ جاؤ. ہیرا نے کچن کی کھڑکی سے پکارا اور غائب ہو گئی. ہائے، میں تو ایویں سمجھ رہا تھا جیسے ابھی میرا روزہ ہے اور بھوک کنٹرول کی ہوئی تھی، ولید نے چونکنے کے انداز میں کہا. ایاز اور افرا بھی مسکرائے اور سب لوگ اندر کھانا کھانے چلے گئے. ایاز، سمرین اور ان کے اماں ابا جاتے ہوئے عارف، عذرا اور اسما کو بھی دعوت دے کر گئے تھے. سب نے 2 دن بعد آنے کا کہا تھا. گاؤں صرف عارف صاحب، عذرا اور ہیرا جا رہے تھے کیونکہ افرا اور ولید کے کالج میں عید کے بعد ٹیسٹ شروع ہو گئے تھے، اس لیے وہ نہیں آئے تھے. اور افرا کو اسما کے گھر رہنا تھا اور وہ بھی اپنے کالج کی جاب کی وجہ سے وہ نہیں جا رہی تھی، اور بسی کی بھی نئی جاب تھی. طویل تھکا دینے والی مٹی اور گرد سے ہٹے راستے کا اختتام ہوا اور وہ لوگ ایاز کے گھر پہنچے. ایک بڑا مٹی کا کچا کمرہ، ایک سال سامنے بڑا صحن اور ایک نیم کا بڑا درخت. اس کے ساتھ کچھ دور ٹالی کا درخت جس کے نیچے نلکا لگا ہوا تھا. صحن سے کچھ ہٹ کر چھپر تلے جانوروں کو باندھا گیا تھا. ہیرا اور عذرا تو تھک کر نڈال ہو گئی تھی. صحن میں لائن میں چارپائیاں بچھائی گئی تھی جن پر فولڈ کر کے کھیس ڈالے گئے تھے اور سب ان پر جا کر بیٹھ گئے. سب سے ملنے کے بعد انہوں نے کھانا کھایا اور سو گئے. ہیرا نے وہاں بہت انجوائے کیا تھا. اس کی سمرین سے دوستی ہو گئی تھی. سمرین کو بھی دھیمے مزاج والی ہیرا بہت پسند آئی تھی. دادا اور دادی کا کہنا تھا کہ ایاز کے امتحانوں کے بعد گاؤں میں ہی ایاز اور ہیرا کی شادی کی جائے گی کیونکہ رشتہ دار تو سب یہیں تھے. عارف اور عذرا نے بھی ان کے فیصلے کو تسلیم کیا تھا. شادی سے ہفتہ پہلے ہی سمرین نے اپنی سہیلیوں کو اکٹھا کر لائی اور سب رات کو ڈھولکی بجا کر اپنی سرائیکی زبان میں گیت گاتی تھی. لڑکیاں لہک لہک کر گا رہی تھی. ہیرا ان سے کچھ دور چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی. کل افرا بھی خالہ کے ساتھ آ رہی تھی اور اس کے ماموں کی فیملی بھی 2 دن بعد مہندی ہونی تھی اور ہیرا یہیں کی ہو کر رہ جانی تھی. عذرا نے چپکے سے اس سے پوچھا, کیا وہ اس گاؤں کے ماحول میں رہ پائے گی؟ تو ہیرا نے کہا کہ وہ اسے یہاں رہ کر خوشی محسوس ہوگی ایاز کے گھر میں. ایاز جو پاس رکھے گھڑے سے پانی پینے آیا تھا اسے دیکھ کر مبہوت ہوا. ہلدی اور بہت سارے گاؤں کی روایتی چیزوں کے لگانے اور دن بھر کمرے میں بند رہنے کی وجہ سے ہیرا پر خوب رنگ چڑھا تھا اور وہ چاند کی طرح چمک رہی تھی. ایاز ہولے سے اسے مخاطب ہو کر بولا, تم بہت اچھی لگ رہی ہو ہیرا. ہیرا نے دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیا. اگر کسی کی نظر ان پر بات کرتے ہوئے پڑ جاتی تو ان کی خوب شامت آ جانی تھی. اوئے ہوئے ادا, تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جا کر ابا کے ساتھ بیٹھو. سمرین نے ایاز کو دیکھ لیا اور معنی خیز انداز میں بولی. ایاز جھلا کر اسے گھور کر چلا گیا اور سمرین اسے مسکرا کر دیکھتی اس کے ساتھ بیٹھی باتیں کرنے لگی. وہ آج کل اپنی سہیلیوں میں فخر سے بتاتی پھر رہی تھی اس کی بھابھی شہر کی ہے. شادی والے دن بہت رونق تھی. ہیرا کو سالن میں بٹھایا گیا تھا. اس کے ماموں مامی علی اور ماہرہ اس کی کزن وہ لوگ اور اسما بھی آ گئی تھی.
ہیرا کی نانی کے خاندان میں صرف یہی لوگ شامل تھے۔ ماہرہ ان کے ساتھ آ کر بیٹھی تھی۔ جب سب لوگ چلے گئے تو ہیرا کی طرف دیکھ کر تنزیہ بولی، اگر تمہارے امی ابو بھائی کا رشتہ قبول کر لیتے تو تمہیں اس گاؤں میں نہ سڑنا پڑتا۔ اچھا، میری بہن کے سڑنے سے تمہیں کیوں مروڑ اٹھ رہے ہیں؟ افرا نہ جانے کب وہاں آ کر بیٹھی اور اس نے ماہرہ کا منہ بند کر دیا۔ ماہرہ اسے گھورتی باہر چلی گئی تھی۔ افری، تمہیں ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، ہیرا نے دھیمے لہجے میں اسے سمجھایا۔ ہاں، یہ اس قابل ہی نہیں کہ اسے اچھے انداز میں بات کی جائے، اور مامی بھی تو کچھ ایسی ہی باتیں کر رہی تھی امی سے۔ اگر مجھ سے بڑی نہ ہوتی تو ان کو بھی سیدھا کر دیتی، یہاں آ کر احسان چڑھا رہی ہیں ہم پر۔ افرا پہلے ہی بھری بیٹھی تھی۔ ہیرا کو افرا کا اس کی سائڈ لینا اچھا لگا تھا۔ شادی بخیر و عافیت سے ہو گئی تھی۔ دوسرے دن صبح ہیرا اور ایاز کو باہر نیم تلے درخت پر بٹھایا گیا اور تصویریں وغیرہ کھینچی گئی۔ ایاز نے سفید سوٹ اور ہیرا نے سرخ رنگ کا جوڑا پہنا ہوا تھا، اس کی سسرال کی طرف سے تھا۔ اس کے ہاتھوں پر مہندی کا رنگ بہت گہرا لگا ہوا تھا، وہ سر جھکائے بیٹھی بہت سندر دکھتی تھی۔ سمرین اور دوسری لڑکیاں شادی کے اکٹھے ہونے والے بہت سے برتن دھو رہی تھی۔ ایک لڑکی برتن مانجتی ہوئی بولی، ایک برتن مانجتی، ایک دھوتی اور ایک نلکا چلاتی۔ نلکے کے ساتھ چارپائی ڈال کر وہ لوگ برتن وہیں رکھتی جا رہی تھی۔ افرا بھی ان کی تھوڑی بہت مدد کر رہی تھی۔ سب لوگ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ نورین ادی مٹی کے چولہے پر سب کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ جن لوگوں کی چارپائیاں شادی کے لیے جم کے بیٹھنے کے لیے اٹھائی گئی تھی، وہ لوگ انہیں واپس لینے آ چکے تھے اور دلہن کو بھی دیکھ جاتے۔ وہاں ایک الگ سا سما تھا۔ اسما خالہ بھی ان کے ساتھ گھل مل کر بیٹھی تھی جیسے یہیں کی ہو۔ ولید، واصف اور علی گاؤں گھومنے گئے ہوئے تھے۔ دادا کے ساتھ منیر بابا آیا بیٹھا تھا۔ سب نے اس سے گانے سننے کی فرمائش کی۔ انہوں نے بہت منتوں مرادوں کے بعد ایک سرائکی گانا شروع کر دیا۔ یہ عید ملن کی عید تھی، اور گاؤں اور شہر کے ملن کی عید، دو گھروں کے ملن کی عید، اس لیے اسے عید ملن کہا جاتا ہے۔ ختم شو دی اینڈ۔ ناول کیسا لگا اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔